إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الخيرات يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. حضرات محترم، عقیدے کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگ یہود تھے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کو بے دین اور بد عقیدہ کہتے تھے۔ آج بھی کیفیت یہی ہے۔ جو شخص قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی اپنا لائحہ عمل بناتا ہے، تو ایسے لوگ جو قبروں کے پجاری ہیں وہ انہیں بدعقیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، یہ ایک حقیقت ہے کہ دل کو تکلیف بہت ہوتی ہے کہ نبی کریم اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام آپ کے جانثار تھے۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صابی کہتے تھے، بے دین۔ صابی کا مطلب ہے بے دین، ان کا دین ہی کوئی نہیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں وہ بے دین، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی سے دین بنا لیا ہے وہ دیندار ہیں۔ یہ ہمیشہ طرز عمل عجیب رہا ہے قوموں کا۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، قل انہیں کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کیا میں خبر دوں اللہ کے نزدیک بدترین لوگ جو تھے وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ ان پہ سخت ناراض تھا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، کیا وہ تمہارے آباء و اجداد نہیں تھے جنہیں اللہ نے بندروں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا؟ وعبد الطاغوت، انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے طاغوت کی عبادت کی، یعنی سامری نے انہیں بچڑا بنا کے دیا، اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کو پوجنے لگے۔ اولئک شر مکانا، یہ حقیقتاً سب سے بدترین ہے کائنات کے لوگوں کے اندر، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں، رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جو خود جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو میں نے ناراض ہو کے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، جن پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کہتے تھے یہ بے دین ہیں، یہ بد عقیدہ ہے۔ اور آج بھی کیفیت یہی ہے
جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، قرآن کا ایک لفظ جو ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، رسول اللہ کے ہر فرمان کی نہ سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں، وہ اہل توحید کو بدعقیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نا جی ہم بھی ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، آپ بات سنائیں اپنی۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب یہ داخل ہوتے ہیں ان کے اندر کفر ہی بھرا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے نہیں آتے، صرف مناظرہ بازی کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، یا خدا نخواستہ آپ کے ساتھیوں کو بددل کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دل میں کفر ہوتا ہے جی آپ بات کریں، جب بات کی جاتی ہے بڑی دانائی اور عقل مندی کی بات تو کہتے ہیں یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ کون سی بات ہوئی جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُكُمْ، آتے ہیں جب آپ کے پاس، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب داخل ہوتے ہیں اس وقت بھی کفر ہوتا ہے دل میں اور اسی حالت میں نکل جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ بہت خوب جانتا ہے یہ جو اپنے من میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرٌ منہم یسارعون فی الاسم والعدوان، تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے یسارعون فی الاسم والعدوان، یہ گناہ اور سرکشی میں بہت جلدی جائیں گے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کی طرف بھی بڑی جلدی جائیں گے، حلال انہیں پنپتا ہی نہیں ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا ہی برا ہے جو عمل کر رہے ہیں۔ لولا ينہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں ان کے علماء اور ان کے صوفی، ان کے رب والے جو ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ان قولہم الاسم، اس بری بات پہ کیوں نہیں منع کرتے، واکلہم السحت، اور ان کی حرام خوری پہ انہیں کیوں نہیں ڈانٹتے، انہیں کیوں نہیں کہتے کہ تم حلال کھاؤ۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ بہت ہی برا ہے جو کردار ادا کرتے ہیں علماء بھی اور یہ لوگ بھی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء کا پورا زور مخالفوں کے اوپر لگا ہوا ہے کہ میں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو کس طرح نیچا دکھانا ہے، اور یہی سبق پڑھا رہے ہیں اپنے مقتدیوں کو، اپنے ساتھیوں کو۔ انہیں کوئی شخص اس کے اندر نہیں ہے کہ اصلاح کر دے، قوم کی اصلاح کے لیے کام کرے، انہیں نیکی کا حکم دے، انہیں برائی سے روکے۔ نماز نہ پڑھو جی فلاں کام کر لو تو بخشے جاؤ گے، حرام کھاؤ یا حلال کھاؤ ہمیں کھلا دو تو ہم بخشا دیں گے، جو یہود کا طریقہ کار تھا آج بھی ہمارے علماء نے یہی اپنایا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، ایک تو یہ جو لوگ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں انہیں کسی کی تانا زنی پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایسے تانے رسول اللہ کو بھی دیے گئے، آپ کے ساتھیوں کو دیے گئے، انہیں بدعقیدہ بے دین کہا گیا۔ ہمارے دین کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کون بدعقیدہ ہے اور کس کا عقیدہ درست ہے یہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ قرآن کریم کی کتنے مقام پہ آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جب قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے تو میں فیصلہ کروں گا۔ آج تو ہم اپنی چلاکی، زبان کی تیزی، مکاری کے ساتھ دوسرے کو نیچا دکھا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو کس طرح کریں گے جا کے۔ تو یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ان باتوں پہ دل برداشتہ نہیں ہونا۔ یہ طرز عمل ہمیشہ ان لوگوں کا رہا ہے جو اس ذہن کی پیداوار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔